ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم. حمد و صلوات کے بعد اسٹیج کی زینت، قابل صد عزت و احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماشاءاللہ آپ مجھ سے قبل ایک بڑی فکری، اصلاحی اور مفید گفتگو سماعت فرما رہے تھے. اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ عطا فرمائے. دوستو، اس ساری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، انسان، فرشتے، زمین، آسمان، شجر و حجر، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ زمین و آسمان میں ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں. تو دوستان ذی وقار، صبح مشرق سے چڑھتا ہوا سورج بھی اللہ کی بندگی کر رہا ہے. رات کے اجالوں کو اپنی میٹھی اور ٹھنڈی روشنی سے پرلطف بنانے والا چاند بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے. یہ سرسبز کھیت، یہ لہلہاتے درخت اور ان پر پھول اور پھل، ہر شے، ایون پتھر، جمادات بھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز بندگی ہے، نہیں. عبادت بمعنی اطاعت، یعنی ہر چیز اللہ کی اطاعت کر رہی ہے. سورج اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اپنے راستوں پر چل رہا ہے. چاند اپنے راستوں پر چل رہا ہے، اور یوں اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں کہ کبھی بھی سورج وقت سے پہلے نہیں نکلے گا، کبھی وقت سے پہلے نہیں ڈوبے گا. چاند اپنی متعین راہوں پر، متعین وقت پر روشن ہوگا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ اس قدر پابند ہیں میرے حکم کے کہ اگر تم غور کرو تمہیں سمجھ آ جائے. سورہ یاسین میں ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. اے لوگو غور کرو، یہ سورج کبھی چاند کو نہیں پکڑے گا اور کبھی رات دن سے پہلے نہیں آئے گا. اپنے اپنے وقت پر، اپنے اپنے ٹائم پر آئیں گے. اور اس سے یہ سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آپ کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں، میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں. یہ حقیقت میں مالک کی اطاعت کر رہی ہیں. جب تک مالک چاہے گا آپ کی اور میری آنکھیں دیکھیں گی، جب مالک نہیں چاہے گا یہی آنکھیں ہوں گی، نہیں دیکھ سکیں گی. تو عرض کر رہا ہوں، ہر شے کائنات کی اللہ کی بندگی کر رہی ہے، اطاعت کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے. لیکن دوستو، ملائکہ
وہ بھی اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، لیکن ساری کائنات بشمول ملائکہ ان سب کی عبادت اضطراری ہے، ان کی اطاعت اضطراری ہے۔ اضطراری کا معنی ہے مجبوری کی، وہ مجبور ہیں۔ چاند مجبور ہے اللہ کی اطاعت، وہ نافرمانی نہیں کر سکتا، سورج نافرمانی نہیں کر سکتا، ستارے نافرمانی نہیں کر سکتے، ملائکہ نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ملائکہ کے اندر اللہ کی نافرمانی کا جوہر ہی نہیں رکھا جاتا، جو اللہ حکم دیتا ہے وہ کر رہے ہیں، بس ان کے اندر صرف ایک ہے، جو حکم ملے وہ کرتے ہیں۔ وَيَعْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم ملتا ہے بس وہ کر رہے ہیں۔ جو بارش برسانے پر متعین ہے وہ جان قبض نہیں کر سکتا، جو جان قبض کرنے پر متعین ہے وہ بارش نہیں برسا سکتا، جو ہواؤں کی لہروں کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ دنیا کے نظام میں اور کوئی کام نہیں کرتے۔ تو ملائکہ ہوں، یہ باقی ساری چیزیں سوائے انسان اور جن کے، باقی ساری کائنات کی عبادت اضطراری ہے، مجبوری کی عبادت ہے، ان میں اللہ کی بغاوت کا مادہ ہی نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مد مقابل انسان کے اندر اللہ نے دونوں چیزیں رکھی، انسان کو اللہ نے ارادہ بخشا، انسان کو اللہ نے عقل بخشی، انسان کو اللہ نے صلاحیت بخشی، انسان رب کی نافرمانی بھی کر سکتا ہے اور فرما برداری بھی کر سکتا ہے۔ یہ زبان اللہ کی دی ہوئی ہے، گوشت کے لوتھڑے کو بولنے کی طاقت اللہ نے دی، لیکن دونوں کام ہیں۔ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر نیکی کی بھی صلاحیت رکھی، بدی کی بھی صلاحیت رکھی۔ اب آپ کی اور میری زبان، اس میں طاقت ہے، ہم اس سے غیبت کریں، ہم اس سے گالیاں دیں، ہم اس سے بہتان لگائیں، ہم اس سے فضول گپ لگائیں، ٹیلی فون پر 2 گھنٹے اس سے فضول گپیں لگاتے گزار دیں۔ یہ آپ کی مرضی یا آپ کی مرضی کہ ایک ایک منٹ کی قدر کرتے ہوئے آپ ان 2 گھنٹوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ مولانا شمس صاحب دا حکم ہے پنجابی بول، مجھ سے پہلے اصل میں اردو بول رہے تھے تو میں نے کہا چلو میں بھی فائدہ اٹھا لوں۔ عرضے میرے دوستوں میں عرض کر رہے ہیں، کائنات دی ہر شے اللہ دی بندگی کر رہی ہے، لیکن ملائکہ سمیت سب دی بندگی عبادت اضطراری ہے، مجبوری دی عبادت ہے۔ انسان دی عبادت اختیار دی عبادت ہے۔ اللہ نے سانو 2 قوتاں دیتیاں، نیکی کریے برائی کریے، اسی خیر دا کلمہ بولیے شر دا کلمہ بولیے، ساڈے ہاتھ اے نیکی وال حرکت چاؤن یا برائی وال۔ اللہ نے 2 طاقتاں انسان نو دیتیاں، اور اے جڑی چیزیں اے انسان دی عبادت نو ملائکہ دی عبادت نالو ممتاز کر دیندی۔ جدو اللہ کریم نے فرمایا میں انساناں چو اپنا خلیفہ بنان والا، ملائکہ نے اپنا عمل ظاہر کیتا، اپنا کردار پیش کیتا، کہنے لگے یا اللہ ساڑی کیا تسبیح کوئی کمی ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے مولا کریم اسی تیری تقدیس بیان کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہر دم تیرا ذکر کر رہے ہیں، صبح ہوئے یا شام ہوئے، دن ہوئے یا رات ہوئے، زمانہ ہزار کروٹ بدلے، اسی ہر ٹائم تیری بندگی کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تحمید کر رہے ہیں، حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، یا اللہ تیری پاکی دا بیان کر رہے ہیں۔ کیا ساڈے ہونے ہیں اس دی کوئی ضرورت ہے؟ جیڑا زمین تے جائے گا فساد کرے گا، زمین تے جائے گا بگاڑ کرے گا، زمین تے جائے گا تیری نافرمانی کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے کی فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون،
اے ملائکہ تہاڈی تسبیح دا انکار نہیں، تہاڈی تکبیر دا اعتراض نہیں، انہاں چیزاں دا انکار نہیں، تسی سب کر رہے ہو، لیکن جو میں جانداں او تسی نہیں جان دے۔ او دی وجہ اسی علماء کرام نے فرمایا، اللہ کریم دسنا چاہندے نے اے ملائکہ تسی جو کچھ کر رہے ہو تسی تو اس تو بغیر کوئی کر سکتے نہیں، میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرن والا انسان، اور اگرچہ جن بھی مرضی دے مالک نے، لیکن جنہ شر زیادہ اس واسطے انسان نو فوقیت دے کے رب نے خیر دی زیادتی والے انسان نو اپنی خلافت عطا فرمائی، اور اس واسطے عطا فرمائی، فرمایا میں ویکھنا چاہنا او دے اندر برائی دی طاقت ہوئے گی، میری نافرمانی دی طاقت ہوئے گی، میں دیکھنا چاہنا پھر انہاں دوہاں طاقتاں دی موجودگی کیڑا ہے جیڑا برائی دا شکار ہو کے ساری زندگی برائی کردہ ہے، اور کیڑا ہے جیڑا نفس نو لگام دے کے میری رضا تے چل دے ہاں برائی اختیار نہیں کردہ، ساری زندگی اچھائی کردہ رہنا ہے۔ مرضی کر رہے ہیں میرے دوستو کہ بندگی ہر شے کر رہی ہے، اطاعت ہر مخلوق کر رہی ہے، لیکن انسان دی اطاعت عبادت اے اختیاری ہے، اے مجبوری نال نہیں، اے مرضی نال ہے۔ مدرسے دے طالب علم اگر اپنے استاد نو سلام کر دیں انہاں دی مجبوری ہے، لیکن ایک بالکل غیر متعلقہ بچہ جوان ہوئے او بازار جا رہے ہوئے، اگر مفتی عبدالعزیز صاحب گزرن اور رک کے سلام کرے، ایمان نہ دسو دے سلام دا اثر لوگاں تے ہوئے گا کہ نہیں؟ فرق ہے نا۔ عرض کر رہے ہیں مجبوری دی عبادت ہو رہے، اختیار والی عبادت ہو رہے، اور جدو بندہ اختیار نال عبادت کردہ، یہی وجہ بندے دی تھوڑی عبادت بھی رب نو ملائکہ دی عبادت نالو بالی پسند آ جاندہ۔ اللہ اس عبادت تے ناز کر دینے۔ حدیث پاکی، یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف، ابن ماجہ، مشکات، نسائی وغیرہ چ موجود ہے۔ میرے اور تواڈے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء نماز پڑھائی، حضور کا شان رحمت تے چلے گئے، باقی عام صحابہ مسجد جو چلے گئے، چند صحابہ بے کے ہلکا بنا کے اللہ دا ذکر کر رہے نے، کافی دیر گزر گئی، یک لخت باب رحمت کھلیا، میرے کریم تشریف لے آئے نے، آپ انہاں صحابہ اندر آ کے سوال کیتا، ما اجلسکم ہنا، اے صحابہ اتھے کیوں بیٹھے ہو، اتنا وقت گزر گیا، کس چیز نے تو انہوں بٹھایا، کس چیز نے روکیا؟ صحابہ کرن لگے، یا رسول اللہ نذکر اللہ تعالی ونحمدہ علی ما من علینا بالاسلام وما من اللہ علینا بکا۔ یا رسول اللہ اسی اللہ دا ذکر کر رہے ہیں، اسی اللہ دی حمد و ثنا کر رہے ہیں، سانو اللہ نے کفر چو نکال کے اسلام عطا فرمایا، مسلمان بنایا، اور رب دا شکر کر رہے ہیں کہ رب کریم نے سانو عام رسول نہیں عطا فرمایا، آپ جیسی نبیان دی سردار ذات عطا کر دیتی۔ گویا صحابہ کرام نے کی کہا، اسی ذکر کر رہے ہیں، اسی شکر کر رہے ہیں، اور غور و فکر کر رہے ہیں کہ اللہ دے کتنے احسانات نے ساڈے تے۔ برادران گرامی قدر، میرے آقا نے فرمایا، اے صحابہ میں تانوں قسم دے کے پوچھدا کی کر رہے آؤ؟ صحابہ نے پھر یہی جواب دیتا۔ میرے کریم نے فرمایا، اے صحابہ میں تواڈے سوال تے شک نہیں سی، اور غور کوئی وجہ نہیں، میں تانوں قسم کیوں دلائیے، میں جاننا چاہتا سا تسی کی عمل کر رہے ہو جس تے داد دین واسطے رب جلیل نے جبریل بھیج دیتا ہے۔ جبریل آئے نے میرے کول، فرمایا میرے کول جبریل آ کے کہندے نے، اور عجیب انداز اندر تہاڈی اس عبادت نو اپریشیٹ کر رہے نے، تہاڈی اس عبادت نو عجیب انداز اندر جبریل خراج تحسین پیش کر رہے نے۔ جبریل کون ہے؟ سید الملائکہ، نوریاں دا سرتاج، اور او آ کے کی حضور نو دسدا جیڑا حضور نے صحابہ نو فرمایا،
حضرت جبریل عرض کر دیں یا رسول اللہ نے مینوں بھیجیا اور یا رسول اللہ اے جڑے تہاڈے غلام اس وقت مسجد نبوی اندر بہ کے اللہ دا ذکر و شکر کر رہے نے اور فکر کر رہے نے، یا رسول اللہ اے او لوگ نے انہاں دی قسمت تے رب نوری ملائکہ دے سامنے ناز کر رہے آئے۔ بولو کی کر رہے آئے؟ ناز کر رہے آئے۔ قابل حیرت گل ہے دوستو، یہ تے حضور دا ارشاد ہے، ادھے اندر تے کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ میرے کریم فرماون پہلی گل ہے رب کریم نے کتنا اپریشیٹ کیتا صحابہ دی محفل ذکر، محفل شکر، محفل فکر نو، کہ فرمایا اے میرے محبوب میں انہاں صحابہ دی قسمت سے ملائکہ دے سامنے ناز کر رہے ہیں۔ گویا پتہ چلیا میرے دوستو انسان دا عبادت کرنا آلہ ہے۔ ہن قابل غور گل ہے اللہ نو فخر کرنا چاہیے ملائکہ دے ذکر تے، اللہ نو فخر کرنا چاہیے ملائکہ دے شکر تے، جیڑے ہر ٹائم ذکر کر دینے، ہر ٹائم شکر کر دینے۔ صحابہ تے چند لمحے بیٹھن گے پھر سو جان گے، صحابہ تے ادھی رات تک بیٹھن گے سو جان گے۔ انسان کتنی دیر بیٹھتا ہے؟ تسی اج موجود ہو، اے محفل ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی، انسان دا ذکر فکر شکر ختم ہو جاندہ ہے۔ انسان نے سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، میاں بیوی دے حقوق بھی ادا کرنے نے، اولاد دی تربیت بھی کرنی ہے، کھیتی باڑی بھی کرنی ہے، رزق حلال بھی کمانا ہے۔ مالک تینوں ذکر ملائکہ دے ذکر تے کرنا چاہیے۔ انسان دا ذکر تے عارضی ہے، وقتی ہے، تھوڑے جے وقت واسطے، کیوں اس تے فخر ہو رہا؟ محدثین نے فرمایا اللہ کریم ملائکہ دے سامنے صحابہ دی قسمت تے اس تو ناز کر رہا، گویا دس رہا تہاڈا ذکر جتنا بھی ہوئے مجبوری والا ذکر ہے، اے لوگ ذکر میرے پیار اندر کر رہے نے، اے لوگ میری محبت اندر بیٹھے نے، اے لوگ خواہشات روک کے بیٹھے نے۔ انہاں خواہش آئی، گھر بیوی انتظار کر رہی ہے، گھر بچے انتظار کر رہے نے، کھانا کھان دا بہانہ، سون دا بہانہ، انہاں ہزاراں بہانے آئے۔ اگر یہ سارے بہانے توڑ کے میری بارگاہ چ آئیں تے میں نے عزت دی قسم ہے اے ملائکہ تہاڈے شکر نالو مینوں انہاں بندیاں دا شکر زیادہ پسند ہے، تائیں میں انہاں تے ناز کر رہا ہوں۔ گویا پتہ چلیا میرے بھائی تیری عبادت نو، تیری بندگی نو، تیرے ذکر و شکر نو اللہ ملائکہ دے ذکر نالو زیادہ اہمیت دیندے نے۔ کیوں؟ انہاں دی عبادت مجبوری والی ہے، تیری عبادت مجبوری دی نہیں۔ آج عرصے حضرت قبلہ استاذ العلماء والفقہا علامہ عبدالشکور دامت رحمت اللہ تعالی علیہ دا عرصہ، تو انہوں ہزاروں مجبوریاں ہون گئیاں پر چھوڑ کے آئے ہو۔ چلو اللہ دے بندے دی محفل اندر جاویے، اللہ والیاں دی صحبت اندر جاویے، شاید ساڑے گناہ معاف ہو جائیں۔ تسی لوگ بہت ساری مجبوریاں چھوڑ کے آئے ہو۔ میں مین گل جڑی سمجھانا چاہنا اوے میرا بھائی کہ بندگی تے زمین و آسمان بھی کر رہے نے، بلندی و پستی بھی کر رہے نے، چریند پرند بھی کر رہے نے، شمس و قمر بھی کر رہے نے، بندگی تے ملائکہ بھی کر رہے نے، لیکن انسان دی بندگی نو اللہ آمیت زیادہ دیندہ ہے اور ادھا مقام زیادہ ہے۔ اور اللہ دی قسمیں بندہ جدو مجبوریاں روک کے رب والاندہ ہے، رب زیادہ راضی ہوندہ ہے۔ تسی غور فرماؤ، اسی مدرسے دے طالب علم اگر عصر دی نماز جماعت نہ پڑھ دیں، بے شک ساڈا بھی کمال ہے، لیکن میں پوچھ رہا اگر 82 چک دے باہر گراؤنڈ اندر کرکٹ دا میچ لگا ہوئے، کئی گراواں دے بچے کرکٹ کھیل رہے ہون اور میچ عروج تے ہوئے، اگر ایک بچہ ایک ہوئے بھائی میری واری ہے یا نہیں، خدا دی نماز دا ٹائم آ گیا، پہلے میں نماز عصر پڑھاں گا پھر میچ کھیلاں گا، اس بچے دا کیا اے میچ کھیلنا اہمیت رکھدا کہ کوئی نہیں رکھدا؟ بولو۔ جدو انسان مجبوریاں چھوڑ کے رب والا اندہ، اللہ کریم دی زیادہ قدر کر دین، اس بندے دی عبادت نو زیادہ مقام دین، کیونکہ اللہ کریم دا ایک نام ہے شکور۔
شکور دا مانا قدردان، اپنے بندیاں دی قدر کرن والا۔ بندہ نیکی تھوڑی کردا ہے، مالک عزت زیادہ عطا فرماندا ہے۔ بندہ تھوڑی محنت کردا ہے، اللہ اجر زیادہ عطا فرماندا۔ تے میں عرضے کر رہا میرا بھائی، ساری کائنات اللہ دی بندگی کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا۔ کائنات دی ہر شے میری بندگی کر رہی ہے، لیکن اے انسان گل تیری بندگی دیے، تو اختیار نال عبادت کرے گا۔ اسی طرح انسان دی عبادت دے کئی مرحلے نے، ایک ہے عام نماز پڑھنا، ایک ہے محبت و عشق نال نماز پڑھنا، پھر جو حضرت کہہ رہے سن قربانیاں دا اللہ دے ناتے بندہ مومن قربانیاں بھی دیندا ہے۔ ملائکہ اگر رب نو وقت دیندے نے او تے ہور کوئی کم کر نہیں سکدے، اے اسے وقت اندر ہزاراں عیش دے کم کر سکدا سی، جدوں عیش نو ٹھکرا کے رب ذوالجلال دی یاد والا آئے گا، رب العالمین بھی دی جھولیاں بھرے گا۔ فرمایا میں قرض کرنا چاہنا، حدیث پاک دے تھے الفاظ نے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، باہا یباہی مباہاتن۔ عربی زبان اندر ادمانہ فخر کرنا صرف نہیں، مقابلتاً فخر کرنا۔ ایک کہنا تیرا بیٹا سکول چو فسٹ آیا تے میرا بیٹا بورڈ چو فسٹ آیا، اے ہے مقابلتاً فخر کرنا۔ گویا رب کریم ذکر کرن والے ہیں بندیاں دی عبادت اتے، اطاعت کرن والے ہیں تے جوانیاں خدا دی فرما برداری گزارن والے ہیں تے ملائکہ دے سامنے انج فخر کردا ہے، اے ملائکہ تو ہاڈا ذکر اپنی جگہ تے، پر او اضطراری ذکر ہے، ذرا جھانک کے ویکھو میرے بندے اختیاری ذکر کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان اولیاء۔ اور اگر جیڑی تسی میں عبادت کر دے ہاں، مثلا نماز پڑھ دے ہاں، زکاة دین دے ہاں، روزے رکھ دے ہاں، یا بار نیک کم کر دے ہاں، جیڑا بھی نیک کم کرو گے وہ اللہ دی بندگی بن جائے گا۔ جدو بندہ عبادت کردہ ہے، اختیار نال کردہ ہے، اللہ اجر زیادہ عطا فرماندہ ہے۔ اور اللہ دی قسم ہے اگر اس عبادت اندر محبت اور رقت و عشق شامل ہو جاوے، جیڑا صوفیاء دی تعلیمات اندر ہے، اے جدو بندے اندر آندہ، بندہ عشق نال محبت نال رب دی عبادت کردہ ہے، پھر مقام آ جاندہ ہے کہ انسان مخدوم بن جاندہ ہے، ملائکہ خادم بن جاندے نے۔ نہ صرف ہے کہ ملائکہ دے سامنے رب فخر کردہ ہے، بلکہ ملائکہ نو رب انسان دی خدمت تے لگا دیندہ ہے۔ حضور دیکھ صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی دے اندر آ رہے ہیں، تیز تیز قدم اٹھا رہے ہیں، ایک تے آپ دا سانس پھولے ہویا، دوجہ چہرے تو رنگ اڑے ہویا۔ حضرت ابو طلحہ جا رہے ہیں، اگو صدیق اکبر آ گئے، آپ نے جدوں ویکھیا کہ آپ نے فرمایا مالا کا یا ابا طلحہ، ابو طلحہ خیر تے ہے، رنگ تیرا اڑے ہویا ہے، تیز تیز چل رہے ہیں۔ اگو حضرت ابو طلحہ کہندے اے ابو بکر میں پریشان اس تو کہ کدائیں میں منافق تے نہیں ہو گیا۔ صحابہ دا صدقے دل دیکھو، آئی تسی تے میں بھی مسلمان ہاں، لیکن صحابہ اپنی ذات تے کتنا محاسبہ اور کنٹرول رکھ دے سن۔ اور یہی تصوف ہے، یہی روحانیت ہے، اور یہی سلسلہ بیعت ہے کہ ہر دم اپنے نفس دا خیال رکھو کہ میرے نفس دا اس وقت کی حال ہے، کیا میں اس وقت دکھلاوا تے نہیں کر رہا، نمائش تے نہیں کر رہا، خود ستائی تے نہیں کر رہا، کیا میں عمل مخلوق نو وکھان واسطے کر رہا یا عمل خالق نو وکھان واسطے کر رہا۔ ہر دم اپنے نفس دا خیال رکھنا، یہی مراقبہ ہے، یہی مجاہدہ ہے، یہی صوفیاء دا او منازل نے جنہ چو صوفیاء گزار کے بندے نو اللہ دا بندہ بنا دین۔ حضرت ابو طلحہ آپ نے کہا ابو بکر میں اس تو پریشان ہاں، میں سوچ رہے ہاں میں کدھیں منافق تے نہیں ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اللہ خیر کرے، ابو طلحہ منافق تو نہیں گل کیے۔ آج کہن لگ گئے اے ابو بکر صدیق جدو اسی حضور دی بارگاہ دے اندر ہوندے ہیں
آپ دی بارگاہ اندر بیٹھتے ہیں اس وقت ساڈا دل بڑا نرم ہوندا ہے جدوں سرکار آخرت دا ذکر کردے نے ساڈے دل نرم ہو جاندے نے آخرت وال مائل ہو جاندے نے اور اسے میلان اندر پھر خدا دا خوف شامل ہو جاندا قیامت دی جواب دہی دا تصور آ جاندا اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے رکت آ جاندی ہے ساڈی جڑی کیفیت ہوندی ہے انتہائی قابل رشک ساڈی ہے حالت ہوندی ہے اس وقت بڑا حضور قلب بھی ہوندا ہے دل وچ اللہ رب العالمین دا خوف بھی ہوندا ہے پیار بھی ہوندا ہے اے ابو بکر میں گھر گیا میں وہ حالت بھول گیا میری وہ دل دی نرمی بھی نہیں رہی میری وہ دل دی حاضری بھی نہیں رہی میں بچیاں جا کے مشغول ہو جانا اپنے کم کار لگ جانا ابو بکر کیا یہ منافقت نہیں کہ حضور دی بارگاہ ساڈا حال ہور ہوندا ہے گھر جائیے تے حال ہور ہوندا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے ابو طلحہ یہ تیری یہ حالت نہیں یہ ساڈی سارے دی حالت ہے کہ حضور دی بارگاہ ساڈے دل دا حال ہور ہوندا ہے گھراں چ ہور ہوندا ہے یہ گل ٹھیک ہے اے ابو طلحہ تیرا تا میرا گویا مسئلہ ایک ہے آؤ حضور دی بارگاہ چلیے مل کے عرض کریے میرے دوستو دعا نے دل دی بیماری نو طبیب دل دی بارگاہ چرز کیتا میرے کریم دی بارگاہ چاہ کے حضرت ابو طلحہ تے جھکنا سی صدیق اکبر محرم راز رسول سن حضور دے قریب سن آپ نے ساری گل کھل کے کر دیتی سرکار نے بڑے غور نہ صدیق اکبر دی گل سنی تسی حضرات بھی اسے انداز چ سنو حضرت صدیق اکبر نے کہتے یا رسول اللہ ابو طلحہ کہندے نے آپ دی بارگاہ دے اندر ساڈے دل دا حال ہور ہوندا ہے ساڈے دل چ رکت ہوندی ہے آخرت دی جانب میلان ہوندا ہے اللہ دی یاد دل دے اوتے ہوندی ہے گھر جاندے ہاں حالت بدل جاندی ہے دوستان گرامی قدر میرے کریم نے فرمایا اے ابو طلحہ احیانا احیانا ایو جئی خاص حالت ہمیشہ نہیں راندی اے خاص حالت تھوڑی تھوڑی کدی کدی تاری رہندی ہے جیڑی میری بارگاہ تہاڈی ہوندی ہے اگلی گل قابل غور ہے فرمایا اے ابو طلحہ اگر اوہی تہاڈی حالت رہے جیڑی میری خدمت اندر تہاڈے دلاں دی حالت ہوندی ہے پھر تہاڈا حال اے ہووے تسی گلیاں چل دے ملائکہ نال ملاقات کرو اور تسی بستریاں تے سو رہے ہوو تے ملائکہ تانوں سلامی دینا آ جان ملائکہ تو انہوں سلوٹ مارن تو انہوں بستریں سے سلامیاں دینون اور تو ہاڑے نال دیگر معاملات محبت کرن اس حدیث چو چند علماء محدثین کرام نے چند مسائل کڈے نے پہلی گل اے کڈی اگر تہاڈی توجہ ہوئے علماء فرماندے ہیں پہلی گل یہ طے ہو گئی کہ اگر سرکار دی بارگاہ دے اندر جیڑی دلاں دی حالت ہوندی ہے او باہر نہیں ہوندی تے پتہ چلیا اے سارا کرم سرکار دی صحبت دا ہے بولے سارا کرم حضور دی صحبت دا ہے اور یہی اولیاء اللہ دی صحبت دا فیض ہے کہ اولیاء اللہ کول بو تھوڑے دلیں رکت ہوے گی الحمدللہ تسی عرص پاک دی تقریب چاہے ہو یقیناً محسوس کرو گے آج تھوڑے دل تے کیفیات حضرت علامہ دی گفتگو نال اہمیت علم دین دی تھوڑے ہوتے کیفیت تاری ہوئی میری گفتگو دا اثر جو تسی محسوس کر رہے ہو او تھوڑے دلاں تے ہوے گا گویا پتہ چلیا اللہ دے محبوباں دے کول بویے تے دل دی حالت بدل دی بولو دل دی حالت بدل دیئے میں عرضے کر رہے ہیں میرے دوستو دوسری گل اے کہ بندہ مومن ہر وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور تیسرا ہے کہ اگر تیری میری بندگی خالص ہو جاوے پھر تیرا میرا مقام یہ ہوئے کہ سانو سلامی دین خدا دے ملائکہ آئے کرے اور قرآن گواہ جدو لیلۃ القدر آندی ہے ملائکہ کی کہندے ہیں سلام قولا من رب الرحیم حدیث پاک اندر آیا جدو لیلۃ القدر دا ظہور ہوندا ہے ملائکہ بعض مومناں نال مصافحہ کر دینے یا رسول اللہ ملائکہ دے مصافحہ دا کوئی سن بھی پتہ چلدا ہے فرمایا ہاں جدو دل وچ رکت آوے حب الہی دا جذبہ آوے خوف خدا آوے اپنے عملوں تے شرمندگی آوے اکھاں چو آنسوان سمجھ لے نوری اپنا پر میرے دل نال مائل کر رہے آئے نوری اپنا پر میرے دل نہ ٹکرا رہے نے رگڑ رہے نے ادھا اثر ہوندا بہرحال میں عرضی کر رہے ہیں
کہ ملائکہ اگر انسان تیری میری عبادت اس دا مقام بہت بلند ہے، چونکہ اختیاری ہے، اختیار دی وجہ تو رب اجر بھی زیادہ عطا فرماندہ اور اپنے بندیاں دی عبادت تے ناز کردہ، اور اتنا ناز کردہ کہ ملائکہ واسطے بھی انسان قابل فخر ہو جاندہ ہے۔ صحیح حدیث ہے جدو 9 ذی الحج نو حج کرن والے اہل ایمان کئی دنوں دا احرام بند ہویا، انہاں دے بدن چو پسینے دی بو آ رہی ہے، بال پرا گندا نے، لیکن خدا دی قسم میرے کملی والے فرمایا لوگوں 9 ذی الحج نو میدان عرفات اندر آن والے ہیں بندیاں دی طرف جیسے ملائکہ جھانک دے نے، انہاں دی کیفیت وے دن تے رب ملائکہ دے سامنے انہاں دی اس حالت تے ناز کردہ ہے، فخر کرتا ہے کہ اے ملائکہ دیکھو میرے بندے میرے واسطے اس حال دا شکار نے، انہاں دے بال گرد و غبار نال اٹے ہوئے نے، انہاں دا احرام گرد و غبار نال اٹے ہوا، غریب و دیار ہو گئے نے، اپنا گھر چھڑ کے ایک میدان اندر فقیراں آر ڈیرے جمائے بیٹھے نے، اور محبت دی قربانی دے کے انج لگ دے نے جیوں ساری دنیا تو ہاتھ چاہ کے کفن دیاں 2 چادراں دی طرح احرام پا کے میری محبت دی جلوہ گاہ اندر آئے نے۔ رب کہندہ ملائکہ میں انہاں دی قسمت سے ناز کر رہا، گویا پتہ چلیا انسان دا یہ مقام ہے۔ تائیں میں عرض کروں گا میرے بھائی، اگر تیری میری عبادت خالص ہو جاوے اور ادھے اندر خلوص ہوئے، ادھے اندر اللہ دی رضا ہوئے اور اللہ دی محبت ہوئے، پھر انسان رش کے ملائک بن جاندہ۔ تائیں کہا گیا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ انسان ملائکہ سے اعلیٰ ہو سکتا ہے اگر انسان خلوص نال اللہ دی بندگی کرے اور دوستو صحیح اللہ دا بندہ بنے۔ بلکہ علامہ اقبال تے کہن دین مومن دیاں بعض محبت تے عشق دیاں اداماں او ملائکن بھی حیران کر دینیاں نے۔ تسی جنہ لوگاں علامہ اقبال دا کلام پڑھیا، اقبال ایک مقام تے نا ملائکہ اور انسان دے مقام دا موازنہ کر دیوں کہن دینے اے فرشتیو میرے نال ریس نہ کرو، تو ہن ذکر تسبیح طواف اے عبادت مبارک، لیکن یار دے ناتے ذکر تے نمازاں تو ود کے یار دے ناتے بچے قربان کرنا اے میرا ہی کام ہے، یار دے ناتے پیارے ماں باپ دے وطن چھوڑنا اے میرا ہی کام ہے، یعنی انسان دا کام ہے۔ اقبال کہندے نے نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، تن آسان عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اولا۔ تسی اپنے کم کرو لیکن محبوب دے یار تے مست ہو جانا، محبوب دے یار تے صدیق دی طرح کئی واری سارا گھر لٹا دینا، حسین دی طرح کربلا سارا گھرانہ لٹا دینا، یا ابراہیم خلیل اللہ دی طرح یار دینا تے اگ بھی چھلانگ لگانا، اے ساڈا ہی کام ہے۔ اے ملائکہ تسی نیو کر سکدے، اور دی وجہ اے کہ انسان دی ہر عمل اختیاری ہے۔ جدو انسان اپنا اختیار چھوڑ کے یار دا اختیار تلاش کردہ، پھر ایک مقام آندہ انسان رب دا محبوب بن جاندہ، اور رب کہندہ میرے بندے کہندہ تو جا پورا میں کردہ جاندہ۔ پہلے تو میری گل منن دا حق ادا کر دیتا، نہ اپنی خواہش نفس دیکھی، نہ خواہش اولاد دیکھی، نہ اور مرضیاں دیکھیاں، میں نے راضی کیتا میں تینوں راضی کراں گا۔ یہی وہ مقام ہے جدو انسان اپنے سارے اختیار چھوڑ کے مالک دا ہو جاندہ ہے، اللہ دی قسم ہے پھر مالک بھی بندے دا ہو جاندہ، اور ایسا ہو جاندہ کہ وہ عام عبد نہیں رہندہ، گویا بندے درجہ بندی ہے، عام مخلوق بھی بندے نے اللہ دے، ملائکہ بھی اللہ دے بندے نے، انسان بھی اللہ دے بندے نے، انہاں بندیاں دا مقام ہے۔ لیکن ذرا دسو کیا تسی تے میں بندے ہاں لیکن کیا صحابہ دے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اہل دل اولیاء اللہ دے برابر ہو سکتے ہیں؟
حضرت طلحہ دی اس کیفیت دل نہ ساڑی زندگی ساری مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ اسی طرح ایک کہنا جی ولی بھی اللہ دے بندے نے، اسی بھی اللہ دے بندے ہاں، نبی بھی اللہ دے بندے نے، اسی بھی اللہ دے بندے ہاں، اور نادان تو غلط سمجھے ہاں، بندہ تو بھی اللہ دا، بندے وہ بھی اللہ دے، پر تو ہوئے جیڑا صدیاں دعا کریں تے سنی نہ جاوے۔ کچھ او ہوندے نے جنہاں دے دل وچ خیال آوے مالک پوری کر دیندا ہے۔ بخاری شریف دی حدیث ہے لو اقسم علی اللہ رب اشاسا اخبارا لو اقسم علی اللہ لا ابرا۔ کتنے پرا گندہ بال، کتنے غریب الدیار، کتنے بے نام آدمی، اور کتنے ایسے اللہ دے پیارے نے جنہاں نو کوئی نہیں جاندا، گم الگ تھلگ دنیا تو رہندے نے۔ حضرت قبلہ مفتی عبدالشکور صاحب اپنے تمام تر علم و معرفت دے باوجود 82 چک دے کونے وچ بیٹھے رہے، عام بندہ کی جاندا ہے، لیکن اللہ دی قسم ہے جیڑا رب دا مخلص بندہ ہوندا، اللہ کہندے نے ربا اشاسا، اللہ دے محبوب کہندے حدیث قدسی ہے کہ اگر اے پرا گندہ بندے، اے بے نام بندے، اے غیر گمنام میرے بندے، لو اقسم علی اللہ لا ابرا، اگر میں نو قسم دے کے کہنتے میں اپنے بندیاں دی قسم پوری فرما دیندا۔ کہہ دین یا اللہ میں تینوں قسم دے کے کہنا ہے کم کر، اللہ کریم آدھرائے بندہ نوازی پورا کر دین دن۔ عرض میں کر رہے ہیں جدو بندہ صحیح حق بندگی ادا کردہ، اللہ کریم انہوں اپنا محبوب بنا لیندن، اور جڑے اولیاء اللہ ہوندن اے اللہ دے خاص بندے ہوندن۔ اقبال نے کہا سینا عام بندہ ہور ہوندہ ہے اور خاص بندہ، اقبال نے کہا عبد دیگر عبد چیز دیگر آسراپا انتظار منتظر۔ عام بندہ انتظار کردہ رب دی رحمت کدوں آئے گی، کچھ او نے جنہ دا انتظار رب دی رحمت کر دی کہ میرا بندہ منہ چو بولے میں گل پوری کر دیواں گا، میرا بندہ خواہش کرے میں پوری کر دیواں گا۔ اقبال کہندا از محبت چو خودی محکم شود قوتش فرما دے عالم شود۔ اقبال کہندا ہے جدو بندے دی بندگی اور خودی محبت الہی نہ رنگی جاندی ہے، پھر بندے دا ہاتھ تو ہن نظر آندہ طاقت ہو رندی ہے۔ پھر خیبر دا قلعہ جس دروازے نو 40 بندہ ہلا نہ سکے، علی ایک قوت دے نال اگر اٹھا لے وے تے دنیا نو ہاتھ علی مرتضیٰ دا نظر آ رہے ہیں، پچھے طاقت خدا بندے دو جہان دی نظر آ رہے ہیں۔ یہ مقام بندگی تو بعد ملدا اگر بندہ اللہ دا مخلص بندہ بن جاوے۔ ہن میں آخری گل نو سمیٹن واسطے ایک گل تہاڈی، میں عموماً چونکہ میرا مزاج ہے میں فضائل و کمالات و کرامات تے مبنی تقریر نہیں کردا، عمل دی دعوت بھی دینا۔ میرے دوستو اللہ دی قسم ہے اگر تسی تے میں اپنے اختیار قربان کر کے رب نو راضی کران گے، دسو اگر ایک آدمی انہوں برائی دا موقع ملے اور وہ برائی نہ کرے، حدیث پاک اندر اندہ اللہ کریم قیامت والے دن ایک نوجوان نو اپنے عرش دا سایہ عطا کرن گے، پوچھے گا یا اللہ اے اعزاز میں نے کیوں ملیا؟ فرمایا ایک مقام تے خلوت کا دے اندر تینوں برائی دا موقع ملیا، لڑکی صاحب حسن و جمال سی، لڑکی صاحب خاندان سی، لڑکی بڑی عزت والی، تینوں برائی دا موقع ملیا لیکن تو میرے کولو ڈر گیا۔ اے انہاں تنہائیاں اندر میرے کولو ڈرن والے، اپنے اختیارات ختم کر کے میں راضی کرن والے، اج میں خلق خدا دے سامنے تن بلا کے عرش دا سایہ عطا کر رہا۔ جدو بندہ اپنے اختیار اللہ دے سامنے قربان کر دیندا ہے۔ ہن میں عرض کراں گا میرے دوستو تسی تے میں بھی بندے ہاں، سانو کس طرح بندگی کرنی چاہیے؟ بندگی دا معنی عبادت ہے۔ ایک بزرگاں نے ایک غلام خریدیا، پرانے زمانے غلام خریدے جاندے جوں تسی بھیڑ بکریاں خریدے ہو۔ انہوں نے پوچھا بیٹا تارا نا کی ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت میں نوکراں غلام ہاں تسی مالک ہو، آج تو بعد میرا نا او یہ جیڑا مالک بلائے گا۔
میرا اپنا کوئی نام تجویز کردہ نہیں، جو نام تسی میں نے بلاؤ گے وہ میرا نام ہے۔ پوچھیا کھاویں گا کی، کہن لگے جو کھلاؤ گے کھا لے مانگا۔ پوچھیا پہنو گے کی، کہن لگا جو پہناؤ گے وہ پہن لے مانگا۔ میرے دوستو اللہ والے سن بات جو بات وال پہنچ گئے، کہن لگے او غلام تو نے من حقیقت سکھائیے، غلام او ہندائے جڑا مالک دے سامنے اپنی مرضی مٹا دے وے، نہ نام ہووے نہ لباس ہووے نہ خوراک مرضی دا ہووے، ہر شے او ہووے جڑی مرضی یار دی ہووے۔ نہ کوئی نام نہ لباس نہ خوراک نہ خواہش نہ چاہت، فرمایا جو آپ سمجھ گئے گویا کہنا چاہتا مرضی مولا از ہما اولا، آقا دی مرضی تے چلن والے انسان دا نام بندہ ہے۔ فرمایا بیٹا تو میں بندگی دا مفہوم سمجھا دیتا، جا ساں تین آزاد کیتا۔ میرے بھائی تسی اور میں اسی اللہ دے بندے ہاں، یہ نہیں ہونا چاہیے اسی نماز وچ تے رب دے بندے ہوئیے لیکن بازار وچ بددیانتی کریے، بازار اندر چوری کریے، ایتے نہیں رات نو تہجد پڑھیے تے دنے لوگاں دی زمین کٹ کے اپنی زمین نال ملائیے۔ نہیں، بندہ بندہ ہے، زندگی دا کوئی بھی مرحلہ ہے اپنے آپ نو رب دی حکم دے سامنے جھکا دے، اپنے اختیار نو ختم کر دے۔ خدا دی قسمیں تیرے تصور وچ بھی نہیں ہوئے گا اللہ تیریاں ساریاں حاجتاں خود پوریاں فرماندا رہے، اور تمام معاملات جیسے بندہ انج بندگی کردہ تے بندگی دا اصل مقصد ہے کہ زندگی دے ہر قدم تے اپنے مالک دی اطاعت، اپنے مالک دی رضا اور اپنے مالک دے حکم نہ سامنے رکھیا جائے۔ اس وقت انسان صحیح اللہ دا نہ صرف ولی بندا بلکہ مقرب خاص بندا۔ دعا ہے اللہ کریم تہانوں مینوں اس مبارک محفل دی برکت دینا صحیح بندگی دا مقصد سمجھ کے اور دے مطابق اللہ سانو اپنا بندہ بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں نہ کہنا ہے بس چل سنیا دے پروگرامہ دا پرابلم ہے ہوندہ بے ٹائم بدل دے رہن دیں، حالات بدل دے رہن دیں، میں نے ٹائم دیتا گیا سی میں پورا کر دیتا۔ بہرحال ہن تشریف لے آ رہے نے ساڑھے انتہائی عزت و احترام دے لائق قابل شخصیت جامع شریعت و طریقت عزت مآب حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد معظم الحق صاحب